سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور ان ساعتوں اور ان گھڑیوں کو بروز قیامت ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ بحمد اللہ ماہ رمضان المبارک رواں دواں ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس سے اہل ایمان اہل اسلام لطف اندوز ہو رہے ہیں، اپنی آوازاریاں، اپنے سوز و گداز، اپنی لجاجتیں، منتیں، سماجتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مالک کی بڑی کریمی ہے کہ جس نے اس ماہ مقدس کو اس قدر شاندار بنایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس مہینے کی ایک خوبصورت تقسیم فرمائی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک حصہ اس کا رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، اور تیسرا دوزخ سے رہائی ہے۔ یعنی مالک کی رحمت جو ہے وہ بہانے بنا رہی ہے، مالک کی رحمت بہانے بنا رہی ہے۔ الگ الگ ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، مزہ ہے، لطف ہے کہ پہلا مہینہ اس کا رحمت ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اسے لوٹ لو، اسے لے لو، اسے چن لو۔ پھر دوسرا عشرہ اس کی بخشش، اس کی مغفرت، وہ عطا ہو رہی ہے، آؤ اس سے بخشش مانگ لو۔ اور تیسرا دوزخ سے رہائی ہے، آؤ آ کے اپنی حاضریاں لگوا کے اس سے منتیں سماجتیں کر کے اس کے حضور حاضریاں لگوا کے دوزخ سے رہائی کے چھٹکارے لے لو۔ اکثر و بیشتر ہم میں چونکہ دنیا زیادہ رچی بسی ہوئی ہے، تو جب کبھی ہم
دوزخ کی بات کو سنیں یا جنت کا تذکرہ سنیں تو اس سے ایسے ایک کہانی سمجھ کے ہم آگے گزار دیتے ہیں. ذرا دوزخ کا ذکر ہو یا جنت کا ذکر ہو، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دو نام کس ہے کہ ہمارے پاس ذکر ہوتے ہیں. ذرا دوزخ کا ذکر ہو تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جنت کا تذکرہ ہو ہمیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس ایسے ایز اے فارمیلٹی، بس ایسے جیسے کوئی کہانی قصہ سن کے آگے نکل گیا. ذرا حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کبھی قرآن مجید برہان رشید میں جب تلاوت فرماتے تو دوزخ کا ذکر آتا تو حضور رو پڑتے. جب دوزخ کا ذکر آتا تو حضور رو پڑتے. دوزخ کی ان بھیانک ان گڑھوں کا، وادیوں کا تذکر آتا، حضور رو جاتے، حضور آنسو آتے، روتے. اور 5 صورتیں تو ایسی ہیں، ایک حدیث پاک میں آئے سرکار فرماتے ہیں جب سے یہ 5 صورتیں آئی ہیں نا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا. یہ 5 صورتیں ایسے جب کبھی دوزخ کا ذکر آتا تو حضور روتے، اور جب کبھی جنت کا ذکر آتا نا تو حضور کھل اٹھتے، حضور مسکرا اٹھتے. ذرا حضور تبسم فرماتے خوشی سے. اور یہی انداز اصحاب کا بھی تھا. اور آج بھی خواص جو ہیں جب ان کے پاس یوں ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، دوزخ کا ذکر آئے تو وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اور جب جنت کا تذکر آتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. اس لیے جب دوزخ کا ذکر آئے ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور مالک کے حضور استغفار کرنی چاہیے. اور جب جنت کا ذکر آئے تو مالک کے حضور یہ لجاجت اور یہ حاجت اور یہ عاجزی پیش کرنی چاہیے، مالک سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے مولا ہمیں یہ عطا کر دے. اس انداز سے تو جیسے یہ ابھی حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مالک نے اس ماہ مبارک کا 1 اشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے چھٹکارے کا، دوزخ سے رہائی کا بنایا. تو یاد رکھیں، سمجھے ذرا کہ جسے دوزخ کی رہائی مل گئی اسے اور کیا چاہیے. جس دن جنتی کو جب جنت کی بشارت دی جائے گی نا کہ تجھے مبارک ہو، تیرا جنت کا ٹکٹ لگ گیا، آجا ذرا داخل ہو جا ذرا. اور جب اسے کہا جائے گا کہ دوزخ کی طرف تو نے نہیں جانا، ذرا دوزخ تیرے لیے اب بند ہو گئی ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے جنت نصیب ہوئی ہے، آجا. تو اس بندے کے لیے نا اس سے بڑی اور خوشی ہے کیا؟ اس بہشتی، اس جنتی کی دنیا کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ایک لمحے میں اتر جائے گی. جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے لیے جو گلا ہے، سڑا ہے، کٹا ہے، مرا ہے، جو بکھرا ہے، جو ٹوٹا ہے، جو برباد ہوا ہے، جو ہلاک ہوا ہے دنیا میں اللہ اس کے رسول کے لیے نا، اب اس بندے کی خوشی کی انتہا ہی نہیں جب اسے بشارت دی جائے گی. ذرا اس لیے ہمیں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور جنت کی اللہ کے حضور ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں جنتیں دے. اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے، حکم دے رہا تھا، ساریو جلدی کر لو اللہ کی جنت کی طرف، لپکو، بڑھو، جلدی آؤ، جس کی پنائی، جس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. فرمایا اس کے لیے، جنت کے لیے اور اپنے رب کے رحمت کے لیے جلدی سے دوڑ کے آؤ. اللہ کریم یہ متقیوں کے لیے بنائی ہے، جلدی آ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ ذرا. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور صدقہ کر کے، خیرات کر کے
اللہ سے جنت لے لو، چاہے تمہیں ایک کھجور کی گٹک ہی کیوں نہ دینی پڑے، تمہیں کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ دینا پڑے، ایک کھجور ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ دے کے اپنے رب سے جنت لے لو ذرا۔ اکثر و بیشتر ذرا کئی حضرات ویسے بھی، ہمارے علماء بھی ایسے نعت خوانوں کی مذمت کرتے ہیں ذرا، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کئی کمزور جو شعراء ہیں، جو ناواقف اور قابل علم جو شعراء ہیں، وہ ایسے اشعار انہوں نے لکھے ہیں، اور ایسے اشعار نعت خوان بھی الاپ جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں کہ جن کے اندر نا جنت کی تحقیر ہوتی ہے، جنت کی تذلیل ہوتی ہے، جنت کی تحقیر ہوتی ہے، جس کے اندر جنت کا ہوڑا پن ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء ان کی مذمت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جنت کا حکم دے رہا ہے، قرآن مجید میں جنت کا سٹیٹس اور مقام بیان فرما رہا ہے، اور ساری زندگی اس کی خاطر حضور نے دعائیں کی ہیں، اور ایک نعت خواں ایک جنتری خرید کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ جنت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ذرا اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ جنت ہے کیا ذرا۔ اور جنت وہ چیز ہے جس کے لیے، جس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے تشریف لانی ہے، جس کے اندر انبیاء کے اصحاب نے، حواریوں نے، ماننے والوں نے، اور جس کے اندر پوری عالم زمین، پوری روئے زمین کے جتنے بھی نیکوکار، جو ایمان والے، جو عمل صالح کر کے اٹھیں گے، تو جنہیں نجات اور جنہیں بخشش کے پروانے ملنے، جو ان کا ٹھکانہ بننا، جو ان کی منزل بننی، اسے جنت کہتے ہیں۔ تو لہذا میں چاہیے کہ جنت کی تحقیر نہ کیا کریں، جنت کو ہلکا نہ سمجھا کریں، جنت کو ہلکا نہ جانا کریں، بلکہ جنت کے لیے اپنے رب کے حضور دعائیں کیا کریں کہ مولا ہمیں جنتیں عطا کر دے ذرا، جس کے لیے سارے نبی جس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اٹھے ذرا، اور بالخصوص ہمارے نبی آخر زمان، ہمارے جانو ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس جنت کے لیے ہم بھی بےتاب ہوا کریں، وہ جنت مالک سے مانگا کریں ذرا۔ تو جنت کوئی ہلکی چیز نہیں، جو جنت تو سب سے عمدہ چیز ہے، جنت تو سب سے عمدہ چیز ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں جب جنتی کو بشارت دی جائے گی تو اس کی دنیا کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، جب اسے بشارت دی جائے گی کہ آجا تجھے مبارک ہو، تجھے جنت ملی ہے ذرا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جنت کو حقیر نہ جانا کریں، بلکہ اپنے رب ذوالجلال سے جنت کا سوال کیا کریں، اس سے جنت مانگا کریں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب بھی کسی اچھی محفل مجلس میں بیٹھیں، جب بھی کوئی ایسا سما بنے، جب بھی کوئی نیک عمل کریں، جب بھی کوئی ایسا سما نرمی والا آپ کو نظر آئے نا، محسوس ہو، کوئی دکھ والا، درد والا کوئی لمحہ آ جائے، جہاں آپ کو لگے نا کہ آپ کا دل نرم ہو گیا ذرا، آپ کے اوپر ایک رکت سی طاری ہو گئی ہے، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آ رہی ہے ذرا، دنیا کی محبت جا رہی ہے، جب وہ لمحہ کوئی کیفیت بنے نا، اس لمحے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے حضور سے جنت مانگا کریں ذرا۔ تو اس لیے ماہ مقدس کے بہت سارے ایسے تقاضے ہیں جن کا تذکرہ پچھلے خطبات میں کیا۔ آج کے اس خطبہ کے اندر جو اس ماہ مقدس کا بڑا خوبصورت تقاضا ہے، اور ہمارے زندگی کا جو پوری زندگی کا لب لباب اور ایک بہترین اور عام مقصد ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ہے، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس قدر ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھے گی، اس قدر عمل زیادہ مضبوط ہوگا، اور جب عمل مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہماری بخشش بھی اس قدر شاندار ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا دیں۔ جب محبت الہی دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو حقیقی راحتیں بندے کو تب میسر آتی ہیں، جب اللہ اس کے رسول کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں، ایسے بہانے بنائیں، ایسے ہیلے کریں کہ وہ محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آتی، وہ دل ویران ہے، وہ دل قبرستان کی طرح ہے۔
وہ بیابان کھنڈر کی طرح ہے، وہ جنگل کی طرح ہے، جس دل میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ نہ آئے، اور جس دل کے اندر وہ محبت آ جائے نا، وہ بندہ چاہے دنیا کا سب سے غریب کیوں نہ ہو، وہ دنیا و مافیہ کا سب سے امیر ترین بندہ وہ ہے۔ اور جس بندے کے دل میں وہ محبت نہ آئے نا، وہ چاہے جتنا صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، وہ کائنات کا سب سے کنگال بندہ وہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دولت اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی دولت۔ اس لیے اس محبت کو قابو کریں، ذرا اس محبت کو دل میں رکھیں۔ آج ہمارے ہاں یہ کمی ہے اس وقت اس محبت کی، طرح طرح کے ہمارے اعمال ہیں، ذرا جو ہمارے جی میں آتا ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا نا مقتدا بنایا ہوا ہے، ذرا ہر ایک نے اپنا اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے۔ ذرا قرآن مجید میں ایک مقام ہے جس آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بندے نے نا اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہے، اس پہ وہ راضی، اس پہ وہ خوش ہے، وہ ہر ایک اپنا ٹکڑا ذرہ لے کے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ راضی ہیں کہ میں جہاں پہ ہوں میں ٹھیک ہوں، دوسرا ہے یا نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اپنا اپنے منہج پہ ہر ایک لگا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کسوٹی اور پیمانہ جو ہے وہ فقط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ اعمال بھی بندے کے تب مضبوط ہوں گے، تب شاندار ہوں گے اور تب قابل قبول ہوں گے جب اللہ اس کے رسول کی محبت آئے گی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ غالباً سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس سے پیچھے آیت کے اندر نا کفار کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بعض ایسے کافر بھی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ شور بپا کر دیا کہ اللہ سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت میں اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے میرے محبوب آپ ان سے شرط لگا دیں، آپ انہیں اب فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر میں محمد کی اتباع کر لو، اگر تم نے میری اتباع کر لینا تو میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ذرا سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ذرا فرمایا پچھلی آیت کے اندر کہ بعض کافر بھی تھے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب ان کو اس آیت کے مفہوم کو اب بھی لے کے آگے آ جائیں ذرا۔ اب اکثر ہم میں بھی ایسے حضرات ہیں ذرا جو ہم بغیر عمل کے جو ہم نعرے مارتے ہیں، تھوکے نعرے مارتے ہیں، ذرا شور و گل کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ذرا جیسے ان کے لیے وہ ارشاد تھا نا ویسے ہی وہ آیت، اس آیت کا تقاضا وہ ہم سے بھی ہے، وہ آیت ہم سے بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا آؤ میرے محبوب کی اتباع کر لو، اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع کر لی تو میں خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آج اس وقت یہ کسوٹی ہے ہمارے لیے، یہ معیار ہے کہ ہمارا دعویٰ خالی ہے۔ اگر ہم خالی کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ کے ساتھ محبت جوڑنا چاہتے ہو، اس کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو اللہ کے محبوب کی اتباع اور آپ کی اطاعت کر لو، تو سمجھ لینا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو پا لیا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت عمل کے ساتھ نہیں آئی نا تو سمجھو کہ پھر کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضور کے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابن آدم جب اسلام لاتا ہے نا تو شیطان اس کی
راہوں کے اس کے راستوں کے اوپر آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے. جب ابن آدم جب بندہ اسلام لاتا ہے تو شیطان اس کے راستے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو اسلام لانے کے لیے جا رہا ہے, تو اسلام قبول کرنے جا رہا ہے ذرا, حالانکہ تیرا دین, تیرے باپ دادے کا دین وہ اور ہے. تو اپنا دین, اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تو اسلام کی طرف جا رہا ہے, ذرا رک جا یار, یہ نہ کر اس طرح, تیرا دین کتنا خوبصورت, ذرا اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے جا رہا ہے ذرا. تو ابن آدم اس کی اس بات کو رد کر کے آگے چلا جاتا ہے, اسے چھوڑ دیتا ہے, آگے نکل جاتا ہے. اب جب وہی ابن آدم جب وہ ہجرت کے لیے نکلتا ہے, ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اسلام کی محبت کے لیے, کہ یہ میرا ماحول صحیح نہیں ہے, میں اسے چھوڑوں اور میں جاؤں ذرا ہجرت کروں. تو جب وہ بندہ ابن آدم ہجرت کرنے لگتا ہے تو شیطان پھر اس کے راستے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم, کیا اپنے وطن کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنی زمین, اپنے آسمان کو چھوڑ کے جا رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا, کیوں جا رہا ہے ذرا, تو بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے. جس طرح گھوڑا رسی سے ایک جگہ پہ باندھے, وہاں سے کھول کے دوسرے قلعے کے ساتھ باندھ دے, تیری مثال تو بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوگی. یعنی تو اجنبی ہوگا, جب یہاں سے چلا جائے گا ہجرت کر کے, آگے تو اجنبی ہوگا, سارے بندے تیرے انجان ہوں گے, کوئی تیرا ملنے والا نہیں ہوگا, کوئی دوست ساتھی نہیں ہوگا, ادھر اکیلا رہ کے کیا کرے گا. تو ابن آدم اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا کے رد کر کے آگے نکل جاتا ہے. اب آگے وہ ابن آدم جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں جہاد کروں, تو پھر شیطان آ کے اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تو جہاد کے لیے جا رہا ہے, اپنے بیوی بچے, اپنا گھر بار, اپنا وطن, اپنا مال, سارا کچھ چھوڑ کے تو جا رہا ہے, تو جائے گا جنگ میں جا کے تو مر جائے گا, تیری بیوی دوسرا نکاح کر لے گی, تیری وراثت ساری پچھلے بانٹ دیں گے, تو نے کیا کرنا ہے. میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا کے رد کر کے آگے نکلتا ہے نا, تو مسلمان کا, اس مجاہد کا, اس مہاجر کا, اس مسلم کا اپنے رب کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کا رب اس کو جنت میں داخل فرما دے. جب ابن آدم, جب بندہ خدا شیطان کی تینوں پیشکشوں کو, اس کے اسلام لانے کو, اس کی ہجرت کرنے کو, اس کے جہاد کرنے کو, جب شیطان آ کے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مسلمان اس کو ٹھکرا کے جب آگے نکلتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں اب اس بندے کا اپنے رب پہ یہ حق